آج ہم علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام مذہب کے لیے ایک چیلنج سے ایک بہت ہی گہرے موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ موضوع انسان کے شاید سب سے بڑے سوال سے جڑا ہے، کیا موت کے بعد کچھ باقی رہتا ہے؟ اس حصے کا عنوان ہے خودی کی بقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو اس ساری گفتگو کا جو مرکزی سوال ہے وہ جتنا سادہ ہے اتنا ہی گہرا بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہماری شخصیت، ہماری میں، ہماری خودی موت جیسے حتمی جھٹکے کو سہ سکتی ہے، یا سب کچھ بس وہیں اسی لمحے ختم ہو جاتا ہے؟ آئیے اس فلسفے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس بحث کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 اہم حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بقا کا سوال، پھر اس پر مختلف فلسفیوں کی آراء، اس کے بعد قرآن کا نقطہ نظر کیا ہے، پھر یہ دیکھیں گے کہ ایک پائیدار خودی بنتی کیسے ہے، اور آخر میں کہ خودی موت پر فتح کیسے حاصل کرتی ہے۔ تو چلیے پہلے حصے سے ہی شروع کرتے ہیں، بقا کا سوال اور اس کی منطقی بنیاد کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی دلیل تو منطق پر مبنی ہے۔ ذرا سوچئے، انسان کے اندر سیکھنے، بہتر ہونے اور خود کو پروان چڑھانے کی ایک نا ختم ہونے والی صلاحیت موجود ہے۔ تو کیا یہ بات منطقی لگتی ہے کہ یہ سارا ارتقائی سفر، یہ ساری محنت بس ایک مختصر سی زندگی کے بعد اچانک ختم ہو جائے؟ یہ دلیل کہتی ہے کہ اس بے پناہ صلاحیت کا اصل مقصد ہی تب پورا ہوتا ہے جب یہ سفر موت کے بعد بھی جاری رہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ خیال صرف کوئی مذہبی تصور نہیں ہے، بلکہ دنیا کے بڑے بڑے مفکرین نے بھی اس پر کیسے غور و فکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر مفکر گرجیف کا خیال تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر ایک ایسی مستقل اور مضبوط میں بنا لے، یعنی ایک ایسی شخصیت جو باہر کے حالات سے، اتار چڑھاؤ سے متاثر نہ ہو، تو پھر وہ جسمانی موت جیسے سب سے بڑے بیرونی جھٹکے کا بھی مقابلہ کر سکتی ہے۔ پروفیسر کیمبل اسی خیال کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری دنیاوی زندگی ہے نا، یہ شاید ہماری خودی کی اصل اور وسیع صلاحیتوں کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ، ایک جھلک دکھاتی ہے۔ اس کی حقیقی طاقت اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے جو ہم تصور کر سکتے ہیں۔ یہاں ڈکسن کا نقطہ بڑا گہرا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری موجودہ زندگی کی جو قدر و قیمت ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ موت کے بعد زندگی کے امکان سے جڑا ہوا ہے۔ سوچئے، اگر آگے کچھ بھی نہیں ہے تو کیا ہماری آج کی قدریں، اصول اور محنت بے معنی نہیں ہو جاتی؟ تو اب تک ہم نے عمومی فلسفے پر بات کی۔ اب ہم اس خاص فریم ورک کی طرف آتے ہیں جو قرآن اس بارے میں فراہم کرتا ہے۔ قرآن کے مطابق انسانی خودی صرف ایک وجود نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے لیے ایک ماڈل، ایک نمونہ بنائے اور اس کی روشنی میں خود کو اتنا پروان چڑھائے کہ وجود کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات تک پہنچ جائے۔ اور اس کی بنیاد ہے قرآن کی یہ آیت۔ یہاں الہی مدد کے لیے 2 شرائط بالکل واضح ہیں۔ پہلی، یہ کہنا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اس حقیقت کو تسلیم کرنا۔ اور دوسری، اور یہ سب سے اہم ہے، ثم استقاموا، یعنی پھر اس پر ڈٹ جانا، ثابت قدم رہنا۔ یہی استقامت، یہی اسٹیڈ فاسٹنس کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی مضبوط خودی کی تعمیر کیسے کی جائے جو موت کے بعد بھی باقی رہے؟ آئیے اب اس کے عملی طریقے کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں 2 طرح کی شخصیات کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف ہے کمزور خودی، جو ارادے تو بہت کرتی ہے لیکن ان پر عمل نہیں کر پاتی اور ذرا سی مشکل آنے پر بکھر جاتی ہے۔ دوسری طرف ہے ایک مضبوط خودی جو قرآنی نظم و ضبط سے پختہ ہوتی ہے اور ہر حال میں ثابت قدم رہتی ہے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ ایک مضبوط شخصیت مشکلات سے ٹوٹتی نہیں بلکہ بنتی ہے۔ نظم و ضبط اسے سخت کرتا ہے، ناکامیاں اور مایوسیاں اس کی چھپی ہوئی بہترین صلاحیتوں کو باہر لاتی ہیں، اور زندگی کی رکاوٹیں اسے مزید محنت کرنے پر اکساتی ہیں۔ علامہ اقبال نے اس پورے تصور کو کیا خوبصورتی سے اس شعر میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی ایک سیپ کی طرح ہے اور ہماری خودی اس میں موجود پانی کا ایک قطرہ۔ تو بھلا اس سیپ کی کیا قدر ہوئی اگر وہ اس معمولی قطرے کو ایک قیمتی موتی میں نہ بدل سکے؟ یعنی زندگی کا اصل مقصد ہی خودی کو پروان چڑھانا ہے۔ اب ہم اس گفتگو کے آخری اور نتیجے والے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک ترقی یافتہ خودی، ایک پختہ شخصیت، موت جیسی حقیقت پر کیسے فتح حاصل کرتی ہے۔ اقبال کے مطابق موت پر فتح پانے کے 3 بنیادی ستون ہیں۔ سب سے پہلے خود شناسی، یعنی خود کو جاننا، پھر خود پر قابو پانا، اور آخر میں اپنی ذات کی مسلسل تعمیر اور ترقی کرنا۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو نظم و ضبط سے مضبوط ہوئی ہو، جس کی زندگی کا کوئی مقصد ہو، وہ موت پر ختم نہیں ہوتی بلکہ موت کے اندھیروں سے مزید چمک کر، مزید روشن ہو کر نکلتی ہے۔ تو اقبال کے اسی خوبصورت استعارے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سوال ہم سب کے لیے ہے کہ ہماری زندگی کی سیپ
ہماری خودی کو کیسا موتی بنا رہی ہے؟ اسی گہرے سوال کے ساتھ آج کا یہ تجزیہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس موضوع کے اگلے حصے کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔